مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ یہاں پر مدنی لکھا ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اسے جا کر مشرکوں کے مجمع میں خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کرتا ہوں۔ صحابہ نے روکا اور کہا کہ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم کو مشرکوں کی طرف سے آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تم مت جاؤ۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، جس کے نتیجے میں مشرکوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی مار پیٹ کی کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس صورت کو سورہ رحمان کو مکی مانیں۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے چونکہ اس صورت کا ایک خاص انداز ہے، اس میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار آیا ہے۔ یہ آیت 31 بار آئی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو صحابہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، میں نے جب اس صورت کو جنات کے سامنے تلاوت کیا تو وہ خاموش نہ بیٹھے تھے بلکہ وہ ہر بار آگے سے یوں جواب دیتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرماتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس؟ تو جنات جواب میں کہتے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، رب العالمین ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ اس واقعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، سورۃ الرحمن کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کریم کی جو دلہن ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس کا انداز نرالا، جاذب نظر، انتہائی پرکشش ہے۔ ابتدائی چند آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے نمونے پیش کیے ہیں، نظارے پیش کیے ہیں، پھر اس کے بعد رب العالمین نے دوسرے رکوع کے اندر جہنم کے مناظر کو پیش کیا ہے اور آخری رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ جنت کے مناظر کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ ایسے افراد بھی سورہ رحمان کی تلاوت سے متاثر ہو جاتے ہیں جو قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے، اور جو قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں ان کے کیا کہنے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا پہلے رکوع کو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الرحمن، رحمان اللہ کی ذات۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کریم کو سکھلایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کو قوت گویائی سکھلائی۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور النجم بغیر تنے کے درخت یعنی بیلدار، والشجر اور تنے دار درخت دونوں اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اللہ ہی نے اونچا کیا اور اللہ ہی نے ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں کمی زیادتی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تولو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزان، اور تولنے میں کوتاہی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور زمین کو بچھایا للانام مخلوقات کے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجور ذات الاکمام غلاف والے۔ والحب، اور اناج ذو العصف بھوسے والا۔ والریحان، اور خوشبودار چیزیں۔ والریحان، اور رزق۔ دوسرا ترجمہ، فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ مشرکین مکہ رب العالمین کی صفت الرحمن تسلیم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے وما الرحمن، یہ رحمان کیا چیز ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے رحمان کا تعارف کرایا اور فرمایا کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اسی رب العالمین نے یہ قرآن کریم سکھلایا۔ علم القرآن، کس کو سکھلایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ علمہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو ایک قرآن جس کو سکھلایا گیا اور دوسرا جن مخلوقات کو سکھلایا گیا یعنی اہل ایمان کو۔ خلق الانسان، اسی اللہ کا احسان یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد علمہ البیان، اس کو قوت گویائی سکھلائی۔ دیگر مخلوقات کو دیکھیے آپ، چاہے وہ بکریاں ہوں، چاہے وہ اونٹ ہوں، چاہے گائے ہو، چاہے بھینس ہو، یا کوئی بھی مخلوق، ان کے اندر انسانوں کی طرح قوت ناطقہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگرچہ ان کے ہاں بھی ایک بولی ہوتی ہے، لیکن وہ اشارتاً کنایتاً ہلکی پھلکی بولی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ نمل سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لیکن جیسے انسانوں کے یہاں گفتگو اور گویائی ہوتی ہے، اپنے دکھ کے اظہار کے خاطر جانوروں کے آنکھوں سے آنسو تو نکل سکتے ہیں لیکن زبان سے بول نہیں نکل سکتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر وہ اپنے اعضاء سے حرکتیں تو ظاہر کر سکتے ہیں، اچھل کود تو کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے خوشی کے کلمات ان کے یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف اس طریقے سے بخشا کہ اس کو قوت گویائی دی، یہ اپنا ضمیر اور اپنے دل کی باتوں کو زبان سے ظاہر کرتا ہے۔ علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے انعامات میں سے یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم تمہیں دی، انسان کو وجود بخشا، پھر قوت گویائی دی، پھر انسان ہی کے خاطر اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کے نظام کو بنایا۔ نہ معلوم کتنے اربوں سال سے، کروڑوں سال سے، لاکھوں سال سے آسمان اور زمین کے اندر چاند اور سورج چل رہے ہیں۔ یہ برابر فکس اپنے وقت کے مطابق ایک سیکنڈ نہ تو اپنے وقت سے پیچھے ہوتے ہیں نہ اپنے وقت سے۔ مثال، آج اگر تاریخ ہے 7/9/1446 یا 8/3/2025، آج کا طلوع آفتاب اگر آپ دیکھیں گے 6:52 پر ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ 6:42 پر طلوع آفتاب ہو جائے، یہ 7 بجے طلوع آفتاب ہو جائے، یہ 1 منٹ اوپر طلوع آفتاب ہو جائے، یہ 1 منٹ پہلے طلوع آفتاب ہو جائے۔ برابر
کروڑوں اربوں سال سے ہر تاریخ کے اندر سورج برابر تاریخ کو طلوع ہوتا ہے اور برابر اسی وقت پر غروب ہوتا ہے. اس کا غروب کا ٹائم سردیوں کے اندر الگ ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ ہوتا ہے. یہ اپنے نظام سے برابر چل رہا ہے. آپ کوئی شخص بولے گا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا آٹومیٹکلی، تو اس کو حماقت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب ہماری لائٹ کا سسٹم بغیر کسی انجینئر کے نہیں چل سکتا تو کائنات کے اندر اس سورج کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. ایک ترجمہ نجم کا ستارہ سے کیا جاتا ہے اور ایک ترجمہ نجم کا کیا جاتا ہے بغیر تنے کے درخت، بیلدار درخت. مثلا ککڑی کا درخت ہوتا ہے، کدو کا درخت ہوتا ہے، کھیرے کے درخت ہوتے ہیں. ان کے جو درخت ہوتے ہیں یہ بیلدار ہوتے ہیں، تنے دار سیدھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں بلکہ زمین پر. عربی میں اس کو نجم بولتے ہیں اور الشجر تنے دار درخت کو بولتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ہاں سیب کا درخت، اخروٹ کا درخت یا آم کا درخت یا دیگر درخت. فرمایا کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے النجم کا ستارے سے بھی. بہرحال ستارے سے ترجمہ کریں آپ یا بیلدار درخت سے اور تنے دار درخت سے. کہنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے حیرت انگیز نظام کے تابع ہیں. یہ کبھی اپنی مرضی اور منمانی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیلدار درخت تنا دار درخت بن جائے اور تنا دار درخت وہ بیلدار بن جائے، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں. جس طریقے سے انسانوں میں ضد، ہٹ درمی، سرکشی حیوانات کے اندر ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ نباتات کے اندر یا جمادات کے اندر یہ ضد اور یہ سرکشی اور یہ ہٹ درمی نہیں. جانور کو آپ نے اس راستے پہ چلایا تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پہ جا سکتا ہے. انسان کو اس راہ پر چلایا جائے وہ اس راہ کو چھوڑ کر اس راہ پر چل سکتا ہے. لیکن آپ کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ایک درخت کو آپ نے ایک جگہ بویا تو اٹھ کر وہاں سے نکل کر دوسری جگہ تو نکلا، دوسری جگہ سے اگا. یا آپ کبھی ایسے نہیں دیکھیں گے کہ کسی درخت سے کیلے کے بجائے انگور اتر آئیں یا انگور کے بجائے آم اتر آئیں یا آم کے درخت سے سیب اتر آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس نظام کے تابع ہو کر یہ چل رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس آسمان کو اونچا اللہ نے کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تو چونکہ یہ سارا کا سارا نظام کس کے لیے بنایا؟ یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے انسان کو، یہ انسان کے لیے بنایا اور انسان کو حکم دیا گیا عدل اور انصاف کا. اور عدل و انصاف کا سب سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ وہ ترازو ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو اتاری کہ تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کرو. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ناپ اور تول کے اندر حد تجاوزی نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم تولو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو. کیونکہ ناپ تول ایک ایسی چیز ہے، ہماری نگاہوں کے اندر کسی کا حق 2-4 روپے کھا لیے تو یہ کوئی آسان سی چیز ہوگی، نہیں. اللہ رب العزت نے ایک قوم کو اسی ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے دوچار کیا. ناپ اور تول کی کمی صرف تولنے کے اندر ہی نہیں ہوتی ہے. ناپ اور تول کی کمی سے مراد یہ ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق نہ کھائے، لوگوں کے حقوق نہ دبائے، خواہ وہ کسی بھی قسم کے حقوق ہوں. ایک ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ 11 بجے پہنچتا ہے اور 2 بجے بھاگ جاتا ہے، گویا کہ وہ حقوق کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، انسانوں کے حقوق کھا رہا ہے. ایک انسان وہ ہے جو دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ پیش آ رہا، تو گویا کہ عدل اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، جس کا ان آیات کے اندر حکم دیا گیا ہے. تو گویا کہ کسی کا پیسہ کھانا، کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا، کسی سے ادھار لے کر پیسہ واپس نہ کرنا، کسی کی زمین غصب کرنا، کسی کی وراثت ہڑپ کرنا، کسی کی جائیداد لے لینا، کوئی چھینا جھپٹی کرنا، چوری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان آیات کے اندر ذیل میں آ جائیں گی. چونکہ ان آیات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس زمین و آسمان کو قائم کیا گیا ہے عدل و انصاف کے خاطر. جب تک عدل و انصاف ہوتا رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی، اور جب عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، ظلم کا چاروں جانب سے دور دورہ ہو جائے گا، تو یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اسی لیے آسمان کا تذکرہ پہلے لایا، زمین کا تذکرہ بعد میں لایا، اور بیچ میں عدل و انصاف کے خاطر ناپ اور تول کی کمی کا تذکرہ لایا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور دیکھیں ناپ اور تول کی کمی میں بے شمار صورتیں آتی ہیں. ایک کمی اور بیشی یہ بھی آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے، بازار میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گلے کو بیچ رہا ہے، اناج بیچ رہا ہے، غالباً گندم یا کنک بیچ رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں ہٹایا، دیکھا کہ نیچے سے گیلا گندم ہے، اوپر سے سوکھا گندم ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہمارے ہاں ریڈیو پر کیا ہوتا ہے کہ سامنے آپ کو بڑے بڑے پیاز دکھلانے کے لیے رکھیں گے،
یا بڑے بڑے کیلے رکھیں گے یا اچھا اچھا فروٹ رکھیں گے، اور جب وہی ریڑھی والا تول کر دیتا ہے تو آپ کو پیسے سے چھوٹے چھوٹے نکال کر دے گا۔ جو اچھا مال ہوگا وہ دکھلانے کے لیے الگ، اور جو خریدار کو دیا جائے گا وہ گھٹیا اور نکما ہوگا، کم تر ہوگا۔ یہ بھی تو ناپ تول کی کمی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ ڈپلیکیٹ چیزیں مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں، ڈپلیکیٹ تیل بیچا جائے گا، ڈپلیکیٹ نمک بیچا جائے گا، ڈپلیکیٹ کپڑے بیچے جائیں گے، ڈپلیکیٹ سبزیاں بیچی جائیں گی، ڈپلیکیٹ کھانے کی چیزیں بیچی جائیں گی، ڈپلیکیٹ چاول تک بیچا جاتا ہے، اور ڈپلیکیٹ آٹا تک بیچا جاتا ہے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں اسی میں آئیں گی کہ ناپ اور تول کی کمی ہو رہی ہے، اور یہ قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، آگے رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس زمین کو بچھایا اللہ رب العزت نے مخلوقات کے لیے، فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل اور کھجور ہیں، ذات الاکمام غلاف والے، والحب ذو العصف، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کیا بنایا؟ الحب، اناج بنایا، ذو العصف جو بھوسے والا ہے، والریحان اور رزقی چیزیں اور خوشبودار چیزیں۔ یہ دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ دیکھیں رب العالمین کا کمال کیا، النخل ذات الاکمام، فطرت یہ ہے کہ میٹھی چیز پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ رب العالمین نے کھجور کو پیدا کیا تو اس پر ایک غلاف چڑھا دیا جاتا ہے ابتداً، اس غلاف کی برکت سے اس کھجور کے دانے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ اچھا، کوئی بھی اناج کا دانہ ہو، فطرت یہ ہے کہ اس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، لیکن رب العالمین نے، آپ دیکھیے کہ چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ یا مکئی کا دانہ، اللہ رب العزت نے ان سب کے اوپر غلاف چڑھایا، اس غلاف کی برکت سے تیز ہواؤں کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں، سخت گرمی کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ چاول کا معمولی سا دانہ جو اندر سے خالص سفید دودھ کی شکل میں ہوتا ہے، گندم کا دانہ جو خالص سفید دودھ کی شکل میں ہوتا ہے، مکئی کا دانہ جو خالص سفید دودھ کی شکل میں ہوتا ہے، یا دالیں جتنی بھی ہمارے یہاں بنتی ہیں کتنی نازک ہوتی ہیں، اگر ان پر ڈائریکٹ ہوائیں لگ جائیں اور ان کے اوپر سے غلاف اور کور نہ ہو، اور اگر ڈائریکٹ ان کو سورج کی دھوپ لگ جائے اور ان کے اوپر غلاف اور کور نہ ہو تو یہ سب کے سب خشک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کا حیرت انگیز نظام بنایا، والحب ذو العصف، اور اگر یہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو کیڑے مکوڑے لگ کر ان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن رب العزت نے حفاظت کے لیے اوپر سے غلاف اور کور چڑھایا، جس کی وجہ سے یہ ہواؤں کے اثرات سے محفوظ، دھوپ کے اثرات سے محفوظ، کیڑے اور مکوڑوں کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی اناج کا دانہ ہو، وہ چاول کا ہو، وہ گندم کا ہو، مکئی کا ہو یا دال کے دانے ہو۔ اور پھر بعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو تم نے اوپر سے غلاف اور کور چڑھایا، یہ بھوسا، یہ بھی بیکار اور رائے گاں اور ضائع نہیں جاتا، بلکہ اس کو بھی تم کام میں لاتے ہو، اپنے جانوروں کو اس کا غذا بناتے ہو، جانوروں کی غذا اس کو بناتے ہو۔ والحب ذو العصف والریحان، اسی طریقے سے دیگر پھل فروٹ کو۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، ہمارے یہاں دو پھل ہوتے ہیں سیم ہوتے تقریباً، ایک خوبانی اور ایک اخروٹ اور ایک بادام۔ ان کے چھلکوں پر آپ کبھی غور کر لیجئے، یا آم کو دیکھ لیجئے آپ، یہ جو خوبانی یا آم ہوتی، اس میں باہر کا جو مغز ہوتا ہے یہ مطلوب ہوتا ہے انسانوں کو کھانے کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کو موٹا بنایا اور اندر سے گٹھلی چھوٹی بنائی۔ اس کے بجائے اخروٹ میں دیکھیے آپ، یا اسی طریقے سے بادام میں دیکھیے، اس میں باہر کا چھلکا مقصود نہیں ہوتا کھانے کا، اللہ رب العزت نے اس کو پتلا بنایا۔ یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین، قربان جائیے رب العالمین کی اس حیرت انگیز نظام پر، جہاں باہر کا بودا، باہر کا مغز مطلوب تھا اس کو موٹا بنایا، اور جہاں باہر کا بودا اور مغز مطلوب نہیں تھا بلکہ صرف اس کو کور دینا تھا، جیسے کہ اخروٹ کو اور بادام کو، اس کو انتہائی پتلا بنایا۔ والحب ذو العصف والریحان والنخل ذات الاکمام فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب سوچئے کہ اگر اخروٹ پر یہ کور نہ ہوتا، بادام پر یہ کور نہ ہوتا تو یہ کیا کھانے کے لائق ہوتے؟ اگر آم پر باہر سے وہ کور اور غلاف نہ ہوتا، چھلکا نہ ہوتا، کون انسان اس کو کھا سکتا تھا؟
کوئی بھی انسان اسے کھا نہیں سکتا تھا۔ ایسے ہی اگر جو سیب ہم کھاتے ہیں اس کی باہر کی جلد اگر مضبوط اور پختہ نہ ہو بلکہ انتہائی نرم و نازک ہو، نتیجہ یہ نکلتا کہ اندر سے سیب سارا خراب ہو جاتا، کوئی اس کو کھا نہیں سکتا تھا۔ سب اللہ رب العزت کا حیرت انگیز نظام ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اب انسان جس کے بارے میں پیچھے بھی آیا وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا حیرت انگیز نظام موجود ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے عالم اصغر بنایا ہے، جس طریقے سے عالم اکبر پوری دنیا، خود انسان کی ذات عالم اصغر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ماتھے پر بال کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس ناک پر بال کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس ناک کے اندر بال کیوں آتے ہیں، اوپر کیوں بال نہیں آتے ہیں؟ چونکہ ناک کے بالوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ گرد و غبار کو روکیں، اور اگر یہی بال ناک کے اوپر آنے شروع ہو جائیں تو انسان کا حسن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ جو انسان کے سر کے بال لمبے ہو جاتے ہیں، انسان کی داڑھی لمبی ہو جاتی ہے، یہ آنکھوں کی بھویں کیوں لمبی نہیں ہوتی؟ یہ پلکیں لمبی کیوں نہیں ہوتی؟ کس ذات نے ان کو لمبا ہونے سے روکا کہ انسان کو چلنے پھرنے کے اندر دشواری اور پریشانی ہو جائے گی؟ بنایا ہوا حیرت انگیز رب العالمین کا۔ اگر یہ کان یہاں کے بجائے انسان کے یہاں ماتھے پر ہوں، دوری دجال ہن نظر، اللہ رب العزت کا حیرت انگیز کتنا خوبصورت اس انسان کو بنایا۔ اس آنکھ کے اوپر پردے معمولی سی گرد و غبار کو روکنے کے لیے، ہماری آنکھوں کی عموماً ہماری آنکھیں جھپکتی رہتی ہیں، پھر اس کے اوپر دوسرا پردہ، یہ مضبوط ہڈی، اگر کسی انسان نے مارا بھی تو فوراً انسان پہلے تو انسان آنکھ بند کر لیتا ہے، پھر یہ آنکھ پیچھے کے لیے چلی جاتی ہے، پھر یہ ہڈی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کور بنایا جس کی وجہ سے اس انسان کی آنکھ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دماغ کو اللہ رب العزت نے کتنی ہڈیوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ اندر رکھا تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس زبان کو اللہ رب العزت نے کس حفاظت کے ساتھ رکھا؟ اگر یہ باہر ادھر لٹکی ہوتی، یہ دانت ادھر کے بجائے کہیں سائیڈ میں ہوتے، انسان کیسا عجیب و غریب لگتا۔ دنیا کی ساری مشینریاں بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ دانت اگر انسانوں کے پاس ہونا، انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں، 10 دن کے اندر خراب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دانت کا اور گوشت کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ 70 سال کے اندر یہ کنیکشن نہیں ٹوٹتا۔ بنایا ہوا نظام کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ انسان کے اندر کی انتڑیاں، انسان کا اندر کا نظام مادہ، انسان کا ہارٹ سسٹم، انسان کا جگر سسٹم، گردے کا سارا نظام، انسان کی سانس کی نلیاں، انسان کے رگوں کا سسٹم، انسان کا غذا کا نیچے پہنچانے کا سسٹم، انسان کی آنکھوں ہاتھوں کا یہ حرکت کرنا، پھر انسان کے یہ پورے دیکھیں پورے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ ناخن ان انگلیوں پر رکھے، سوچے کہ اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو یہ ہاتھ کتنا بھدا اور بیکار لگتا، اگر ان کے اندر یہ جوڑ نہ ہوتے اور یہ سیدھے پلین ہوتے اس طریقے سے، انسان ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ اگر انسان کے انگوٹھے نہ ہوں، یہ انسان کے انگوٹھے نہ ہو، ان ہاتھوں سے انسان خالصتاً کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مثلا یہ ایس رٹن ڈیسک انسان نہیں پکڑ سکتا ہے جب تک کہ پکڑ کے لے اوپر سے انسان کو یہ انگوٹھے نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا حیرت انگیز نظام۔ خلق الانسان، اے انسان کس چیز سے تجھ کو میں نے پیدا کیا؟ من صلصال کالفخار، صلصال بولتے ہیں عربی میں اس مٹی کو جس کو پانی کے اندر ملایا جائے اور پھر وہ سخت ہو جائے، پانی میں ملایا جائے پھر سکھایا جائے پھر سخت ہو جائے، پھر اسی مٹی کو جب آگ کے اندر تپایا جاتا تو اس کو فخار بولتے ہیں۔ آگ کے تپانے کے اندر بعد اس کو فخار بولیں گے، اور صلصال اس مٹی کو بولیں گے جس کو دھوپ کے اندر سکھایا گیا ہو یا ایسے سکھا دیا سوکھ گئی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھن کھناتی مٹی سے، کل فخار جیسے کہ ٹھیکری، وخلق الجان، اور جنات کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ جیسے انسانوں کے باپ کو کہتے ہیں آدم علیہ السلام، ایسے جنات کے باپ کو بولتے ہیں جان۔ اس کی پیدائش اللہ رب العزت نے آگ کے شعلے سے کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب، ورب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب۔ آپ بولیں گے مشرق ایک مغرب ایک، اللہ رب العزت نے 2 مشرق اور 2 مغرب کیوں کہا؟
آپ دیکھیں کہ آج کل تھوڑی بہت سردی ہے تو سردی کے اندر سورج ایک سمت سے طلوع ہوتا ہے، گرمی کے اندر سورج دوسری سمت سے طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی سردی کے اندر سورج ایک سمت میں غروب ہوتا ہے، جبکہ سردی کے اندر سورج، گرمی کے اندر سورج دوسری سمت کے اندر غروب ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک مشرق ایک مغرب، ایک مشرق سردی کا، ایک مشرق گرمی کا، ایسے ایک مشرق سردی کے اندر، ایک مشرق گرمی کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس حساب سے کہا دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب اللہ تبارک و تعالی۔ اس میں بھی کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر یہ سورج ایک ہی جگہ سے طلوع ہوتا اور ایک ہی جگہ غروب ہوتا تو پورے سال یہ اوقات کی تبدیلی نہیں ہو پاتی، دن بڑا رات چھوٹا ہو رہا یہ نہیں ہوتا، اور نہیں پورے سال یہ جو آپ موسم کے اندر کبھی گرمی دیکھتے ہیں، کبھی سردی دیکھتے ہیں، کبھی برف باری ہو رہی ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے، یہ سارا نظام پھر زمین کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیرت انگیز نظام ہے۔ سردی بھی ضروری ہے اور گرمی بھی ضروری ہے۔ سردیاں نہ ہوں تو پہاڑوں پر برف باری نہیں ہوگی، برف باری نہیں ہوگی تو زمین کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، نہ دریا ہوں گے، نہ ندی ہوں گے، نہ نالے ہوں گے، نہ کوئی چیز ہوگی، سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ رب العزت نے دونوں دریاؤں کو جاری کیا، یلتقیان اس طریقے سے کہ وہ ملتے جلتے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے پر نہیں بڑھتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دو دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دو دریا جاتے ہیں، ایک دریا جاتا ہے اور سمندر میں جا گرتا ہے، جیسے ہمارے دریائے چناب ہے، جہلم ہے، نیلم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب سمندر میں جا کے گرتے ہیں، اور یہ دریا سارے کے سارے میٹھے ہیں، اور نیل ہے، دجلہ ہے، فرات ہے، یہ جب سمندر کے اندر جا کے گرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا اب کہ سمندر کا پانی چونکہ کھارا ہوتا ہے تو سمندر کے پانی کے ساتھ مل کر یہ دریا کا پانی بھی کھارا ہو جانا چاہیے اور اس کے ساتھ مکس ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ پانی اس سمندر کے اندر گرتا ہے تو میلہا میل تک آپ دیکھیں گے کہ یہ دریا کا پانی الگ تھلگ اور سمندر کا پانی الگ چلتا ہے، دونوں آپس میں نہیں ملتے، وہ کھارا کا کھارا رہے گا، میرا کا میرا، یہ شیریں کا شیریں رہے گا، میٹھا کا میٹھا رہے گا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ حیرت انگیز نظام ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، ان دونوں یعنی کھارے اور شیریں سمندر کے بیچ ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ یہ سمندر کا پانی کھارا ہے، اگر یہ میٹھا ہوتا تو میٹھے کی خاصیت ہے کہ میٹھا خراب ہو جاتا ہے، لیکن رب العالمین نے اس کو کھارا بنایا جس کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اب وہاں سے بادلوں کی صورت میں ہوا اس کو اٹھا کر لاتے ہیں، بھاپ کی شکل میں اترتا ہے، پھر اس کو ہوائیں چلا کر زمین کے مختلف حصوں پر تقسیم کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، پھر اس کو چھانا جاتا ہے، پھر یہ پانی میٹھے پانی کی صورت میں ہمارے درمیان اترتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سمندروں سے اللؤلؤ موتی والمرجان اور مونگے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی رب العالمین کے لیے ہیں الجوار المنشآت، اونچی اونچی کشتیاں، فی البحر سمندروں کے اندر، کل اعلام جیسے کہ پہاڑ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس دور کے اندر بھی اور اس دور کے اندر تو آج زیادہ ہی، دنیا کے اندر تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کشتیاں ہیں، بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس پیٹرول اس وقت 100 روپے لیٹر پہنچتا ہے یا بعض ملکوں کے اندر 200-250 روپے لیٹر پہنچتا ہے، یہی پیٹرول اگر سمندری پانیوں کے ذریعے سے نہ آئے بلکہ ہوائی جہازوں کے ذریعے سے آئے یا ٹرینوں کے ذریعے سے آئے تو یہ ہمارے ہاں کچھ نہیں، 2-4 ہزار روپے میں ایک لیٹر پہنچے گا۔ یا جتنی بھی دیگر سمندری مصنوعات آتے ہیں، سمندر کے ذریعے سے دیگر ممالک سے مصنوعات برآمد ہوتی ہیں یا درآمد ہوتی ہیں، ان کا ریٹ کم اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اس کا کرایہ ہے وہ کم پڑتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حیرت انگیز نظام ہے کہ اس سمندر کے اندر اگر 1 گرام کی سوئی ڈال دی جائے وہ نیچے نہیں ڈوبتی ہے، لیکن 20-20 لاکھ ٹن، 10-10 لاکھ ٹن، 5-5 لاکھ ٹن اور 1-1 لاکھ ٹن کا جہاز نیچے سمندر کے اندر نہیں ڈوبتا ہے، اللہ رب العزت کی کاریگری سے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
کل من علیہا فان، جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر ہیں سب فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی بزرگی اور برتری، ذو الجلال جو عظمتوں والا ہے، والاکرام اور عزت والا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیچھے سے لے کر الرحمن سے لے کر یہاں تک تقریباً یہ 20-25 آیتیں ہیں، ان 20-25 آیتوں میں جتنی بھی مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا، چاہے وہ آسمان ہوں یا زمین ہوں، زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات ہوں یا پھل فروٹ ہوں، درخت ہوں یا اناج ہوں، انسان ہوں یا جنات ہوں، مشرق ہو یا مغرب ہو، سمندر ہوں یا دریا ہوں، یہ موتی ہوں یا مرجان ہوں، یہ جہاز ہوں یا دیگر ساری کے ساری مخلوقات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب پر فنا طاری ہونے والا ہے۔ اللہ بس باقی حوث روز ناو صرف خدای سن بے روز نے کہتی چیز، کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے بندے، تجھے ان مخلوقات کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر کے کائنات کے خالق اللہ رب العزت کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ کل بھی میں نے یہ چیز عرض کی تھی اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو مخلوقات اور مصنوعات کائنات میں پیدا کی گئی ہیں، ان میں انسان منہمک اور غرق ہو جائے اور خالق کائنات کو بھلا دے۔ انسان مادے اور میٹیریل کے اندر انسان اتنا غرق ہو جائے، اتنا دھت ہو جائے کہ مادے اور میٹیریل کا اور اس کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھول ہی جائے۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کو اصلاً تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت انسان کاروبار بھی کرے، روزگار بھی کرے، ملازمت بھی کرے، تجارت بھی کرے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اسی دنیا کے اندر غرق ہو جائے اور خالق کائنات کو فراموش کر دے۔ اللہ رب العزت بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں، کل من علیہا فان، فانی کے پیچھے پڑھ کر لا فانی کو فراموش نہ کر دینا، فانی کائنات کے پیچھے، فانی دنیا کے پیچھے پڑھ کر لا فانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا نہ دینا کہ سوئی رزو باقی، اور اسی کے ساتھ تم سب کو واسطہ پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اس کے ضمیر پر ہتھوڑے نہ مارے جائیں انسان جاگتا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں جتنی بھی مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز اس کی ایک شان ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے ہم، اے جنات و انسان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکے کہ تم نکل جاؤ زمین و آسمان کے حدود سے، کناروں سے، فانفذوا، نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو مگر زبردست قوت سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فاذا انشقت السماء، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردتن، وہ گلابی ہو جائے گا، کالدہان، تیل کے تل چھٹ کی طرح۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، پس اس دن انسان سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں اور نہیں جنات سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے اس دن مجرم ان کے چہروں سے۔ فیؤخذ بالنواصی، پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں سے اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، آج وہ اس جہنم و بین حمیم آن، اور گرما گرم کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کہیں گے کہ
آیات کے اندر تفصیلات ہیں، میں ایک ایک آیت کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، یہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیا جہنم ہمارے لیے نعمت ہے یا جہنم ہمارے لیے زحمت ہے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کو کسی بھی عذاب سے پہلے بتلا دیا جائے، مثلا آپ کو بتلا دیا جائے کل سری نگر میں زلزلہ آنے والا ہے یا اگلے ہفتے زلزلہ آنے والا ہے، تو یہ خبر ہمارے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے؟ نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر جہنم کی تباہی اور بربادی سے پہلے ہی ہم سب کو آگاہ اور متنبع کر رہے ہیں، تو یہ آگاہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 جواب، اگر جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دنیا کے فرعونوں کو، دنیا کے قارونوں کو، دنیا کے نمرودوں کو، دنیا کے شدادوں کو اور دنیا کے ابو جہلوں کو اگر سزا نہ ملے تو پھر یہ نعمت نہیں ہے۔ دنیا کے ان ظالموں کو، جیسے کہ آپ نے بھی غزہ کے اندر دیکھا، پچھلے سال بھی رمضان میں اس کا تذکرہ آیا تھا، تقریباً 50,000 انسانوں کا قتل عام کر دیا گیا، اور جو مٹی کے نیچے 20,000 لاشیں دبی ہوئی جو ابھی تک نکالی بھی نہیں گئی ملبے کے تلے، وہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 70-80 ہزار، اتنے ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، اتنی ہزاروں عورتوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ہزاروں بوڑھوں کو مار دیا گیا، کس جرم کی وجہ سے؟ کوئی گناہ نہیں۔ اب اگر اس ظالم نتنیاہو کو سزا نہ ملے، اس کو سزا ملنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اس کو سزا ملنا ان مظلوموں کے لیے ایک رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں کو جہنم کی سزا ملے، تم اپنے رب کی اس نعمت پر شکر کرو گے، اور اپنے اس رب کی نعمت پر کیوں شکر نہیں کرو گے؟ یہ چیز ہے جو ان آیات کا جواب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہوں یا والارض زمینوں کے اندر ہم ہیں، انسان ہیں، فرماتے ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ انسان بھی اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتے ہیں، حتیٰ کہ چرند اور پرند، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، حتیٰ کہ یہ درخت، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، اور استغفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور خود فرشتے آسمان پر وہ بھی انسانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بعض ملحدین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آرام سے بیٹھے۔ کچھ فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عقول عشرہ کو پیدا کیا، 10 عقلوں کو پیدا کیا، وہ 10 عقلیں اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود معطل اور بیکار پڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے نہیں، کل یوم ہوا فی شان، وہ زمین و آسمان اور مخلوقات اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہر دن ان کی تدبیروں میں مصروف ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیکار نہیں بیٹھا ہے، کسی کی عزت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کی ذلت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کو کرسی اقتدار مل رہی ہے اور کسی کو کرسی اقتدار سے اتار رہا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کسی کو عزت کسی کو ذلت، کسی کے یہاں موت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور کسی کے یہاں زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے اور کسی کو اولاد سے محروم کر رہا ہے، کسی کو شفا بخش رہا ہے اور کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو ہنسا رہا ہے اور کسی کو رلا رہا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، کسی کو مالدار بنا رہا ہے، دولت سے نواز رہا ہے، وَأَقْنَى، اور کسی کو مفلس بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دن کسی نہ کسی شان کے اندر مصروف۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو سن اور سنا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں نعمتوں، اربوں نعمتوں، کھربوں نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنے اور اپنی پاکیزہ اور اپنی محبوب کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم کو منتخب کیا۔ کل یوم ہوا فی شأن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے کہا جا رہا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان جنات اور انسانوں کو بولتے ہیں، اصلاً بوجھ کو بولتے ہیں اور معزز ہستیوں کو بھی بولتے ہیں، تو یہاں پر جنات و انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم کس خواب غفلت میں سوئے پڑے ہو۔
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ان قریب ہم زمین و آسمان اور مخلوقات کی تدبیروں سے فارغ ہو جائیں گے، چونکہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اب قیامت ہوگی، بندہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہوں گے بندوں کے حساب و کتاب کے لیے، اس وقت اللہ رب العزت کی کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہوگی۔ یہ انسانوں کی عقل کے لحاظ سے سمجھایا گیا ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کام دوسرے کام سے بزی نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کام میں بزی ہے تو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا، دوسرے میں بزی ہے تو تیسرا نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بعض بزرگ کہا کرتے تھے کہ دعا کیشن قبول گژھن، دپان اچھا نا لچھ بدی لوکو پنہ عرضی ترمس تتھ لگہ ٹائم، آز بٲز یٔمۍ سٕنٛز عرضی پگہ ہم سٕنٛز عرضی نہیں۔ اللہ رب العزت کروڑوں کی عرضیاں ایک ساتھ سنتے ہیں، اربوں کی عرضیاں ایک ساتھ سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک کی عرضی سنتے ہوئے، دوسری کی عرضی سنتے ہوئے، تیسری کی عرضی سنتے ہوئے کبھی بزی نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب وہ دوسری کی نہیں سن سکتا ہے، وہ لاکھوں کی عرضیاں ایک ساتھ سنتا ہے، لاکھوں کو موت ایک ساتھ دے رہا ہے، لاکھوں کو زندگی ایک ساتھ دے رہا ہے۔ ہر دن دنیا میں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں، لاکھوں کو ایک ساتھ عزت دے رہا ہے، لاکھوں کو ایک ساتھ بیمار کر رہا ہے، لاکھوں کو ایک ساتھ شفا دے رہا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ رب العزت نے انسانی سوچ کے مطابق یہ بات کہی کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے اور پھر تمہارا حساب و کتاب لیں گے۔ یا معشر الجن والانس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلالی کلام ہے۔ فرمایا کہ تم زمین و آسمان کے حدود سے پھلانگ کر باہر نہیں نکل سکتے ہو، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو، موت سے تمہیں کوئی فرار نہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن وَيَوْمَ تشقق السماء ونزل الملائکۃ تنزیلا، میدان حشر ہوگا، انسانوں کو جمع کیا جائے گا ایک ہی جگہ اور چاروں طرف سے فرشتوں کی 7 صفیں ہوں گی۔ لوگ میدان حشر کی ہیبت کو دیکھ کر بھاگنا چاہیں گے، جیسا کہ ابھی اگلی آیات کے اندر ہوگا کہ آسمان سرخ کر دیا جائے گا، اور کچھ روایات کے مطابق سورج ایک نیزے یا 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، پسینہ اتنا ہوگا کہ یہاں گلے تک پسینہ، بعضوں کو گھٹنے تک، بعضوں کو پیٹ تک ہوگا، بعضوں کو ناک تک ہوگا۔ اتنی گرمی کے عالم میں لوگ بھاگنا چاہیں گے، لیکن جدھر بھاگیں گے فرشتے ہاتھوں میں ہتھوڑے اور درے لے کر ہوں گے، چلو واپس، کہیں کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بھاگنا چاہتے ہو من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے حدود سے بھاگ کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہ میدان حشر میں بھاگ پاؤ گے، نہ دنیا کے اندر تم موت سے فرار اختیار کر سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار، تم پر آگ کا شعلہ بھیجا جائے گا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران تو تمہاری مدد تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ یرسل علیکما، جہنم کی آگ کے اندر بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہنم کے اندر تم پر آگ کے شعلے بھیجے جائیں گے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران تو تم مقابلہ رب العالمین کا نہیں کر پاؤ گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء، پر جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور سورہ انشقاق کے اندر آپ نے پڑھا اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے اندر شقاق پیدا ہو جائے گا، فرماتے ہیں رب العالمین فکانت وردتن کالدہان، مارے حرارت کی وہ ایسا ہو جائے گا کہ گلابی کلر کا ہو جائے گا، کالدہان، جیسے کہ تیل کو اگر خوب تلا جائے آخر میں اس تیل کے اندر نیچے سے سرخ قسم کا حصہ رہتا ہے، ایسا ہی قیامت کے دن سورج جو ہے، یہ آسمان جو ہے سرخ ہو جائے گا جیسے کہ غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت بندوں کے حال و احوال سے خوب واقف ہیں، اور کرامن کاتبین نے انسانوں کے رجسٹر تیار کر رکھے ہیں، خود انسان کے اعضاء، انسان کے ایک ایک عمل کے گواہ، خود جس زمین پر آپ سجدہ کرتے ہو، جس زمین پر آپ نیکی کرتے ہو، وہ آپ کی نیکی کی گواہ، جس پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا انسان کے گناہ کا گواہ۔ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ بندہ گناہ کا اقرار کرے یا نہ کرے، اسی کے متعلق کہا جا رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہیں اس دن واقفیت کی غرض سے انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، اور نہیں جنات سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کے گناہ سے واقف ہونے کے لیے انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آلریڈی انسان کے سارے گناہوں سے واقف ہوں گے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے احوال سے واقف، زمین گواہ، فرشتے گواہ، اور نامہ اعمال بھی گواہ، اس کے اندر سارے انسان کے اعمال لکھے ہوئے، لہذا واقفیت کی غرض سے کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اس دن چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کیسے؟ قرآن کریم میں آتا ہے یوم
تسود وجوہ وتبیض وجوہ، جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے سفید ہوں گے، گویا کہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں زرقا نیلی ہوں گی، مجرموں کی آنکھیں نیلی اور چہرے سیاہ ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے ہونٹ نیچے کے لیے لٹکے ہوں گے، نیچے کے نیچے، اور اوپر کے لیے اوپر کے لٹکے ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کی شکل ہوگی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اب فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو ان کو بن نواسی، پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، پھر گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ گے، کچھ کو پیشانی سے پکڑ کر، کچھ کو پاؤں سے۔ اور بعض علماء نے تو کہا کہ پیشانی اور پاؤں کو اس طریقے سے آپس میں جوڑ دیا جائے گا، گٹھڑ بنا دیا جائے گا، اور پھر اٹھا کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہم۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم جس کی مجرم تکذیب کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینها وبین حمیم آن، جب یہ جہنم کی آگ سے، تپش سے پریشان حال ہوں گے اور ان کو شدید پیاس لگے گی۔ سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ ان کو اتنی پیاس لگے گی کہ جیسے اونٹوں کو پیاس لگتی ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، اونٹوں کو ایک بیماری لگتی ہے، اس بیماری میں اونٹوں کی کیفیت اور کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو اگر ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے پانی پلا دیا جائے، لیٹروں کے حساب سے بلکہ منوں کے حساب سے پانی پلا دیا جائے تو اونٹ کی پیاس ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جہنمیوں کو شدید پیاس لگے گی اور ان کی پیاس کسی صورت میں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ ایسی صورت میں وہ جہنم کی آگ سے نکل کر جہنم کے اندر ایک حوض ہوگا، اس کی طرف جائیں گے تاکہ وہاں جا کر پانی پئیں، لیکن جو ہی اس پانی کے نزدیک وہ اپنے چہرے کو کریں گے وہ اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال نیچے اتر آئے گی۔ رب العالمین سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ان کے اوپر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا، یسخر بھی، پگھلا دیا جائے گا اس کے ذریعے سے، ما بی بطونہم، ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزوں کو، والجلود، اور ان کی کھالوں کو، ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب وہ اس سے مارے گھٹن کے باہر نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، واپس اس میں ڈال دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق۔ تو اب یہ جائیں گے اس حوض کے پاس پانی پینے کے لیے، جو ہی اس کے پاس پانی پینے کے لیے جائیں گے وہ پانی اتنا گرما گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ اس سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اس سے ان کے جسم کی کھال جھلس جائے گی، اور جب وہ اندر منہ کے اندر، حلق کے اندر پانی کا ایک گھونٹ ڈالیں گے، چونکہ سورہ غاشیہ کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم کا جو کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا، تصلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کے بدن کو موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا، اور ان کے لیے گرما گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کھانا ان کے گلے کے اندر پھنس جائے گا، ان کے حلق کے اندر اٹک جائے گا، اب یہ پانی پینا چاہیں گے، لیکن وہ پانی بھی ایسا ہوگا جو ان کی پیاس کو مٹائے گا نہیں۔ اب پھر واپس سے جہنم کی طرف آ جائیں گے، پھر پیاس پریشان کرے گی، پھر اس حوض کی طرف جائیں گے لیکن اس پانی کو پی نہیں پائیں گے، اسی طریقے سے چکر کاٹتے رہیں گے حوض اور جہنم کے بیچ۔ اور دوسری جگہ سورہ حاقہ کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو ایک حوض ہوگا وہ حوض ہوگا گرما گرم کھولتا ہوا، جس میں جہنم کے زخمیوں کی پیپ اور خون اکٹھا ہوگا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، لو ان دلو من غساق یحراق فی الدنیا لہلک وما فیہا، تو اس کی بدبو سے یہ زمین اور زمین کے سارے لوگ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 45 تک یہ جہنم کا تذکرہ پورا ہوا۔ اب 45 سے لے کر 46 سے لے کر 78 تک جنت کا تذکرہ ہے۔ رب العالمین کا دستور ہے کہ قرآن کریم میں جہاں مجرموں کا تذکرہ آتا ہے وہیں پر فرما برداروں کا تذکرہ آتا ہے۔ اب دل کھول کر حشاش اور بشاش ہو کر جنت کے تذکروں کو سنیے اور اپنی روح کو خوشی کا سامان فراہم کیجیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں باغ ذواتا افنان،
ٹہنیوں والے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اس میں دو چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ اس میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پہلے ان چند نعمتوں کا تذکرہ سن لیجئے. وَلِمَنْ خَافَ قرآن میں جہاں پر بھی جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون. ان المتقین فی جنات ونہر. ان المتقین پیچھے آپ نے پڑھا سورہ زاریات کے اندر فی جنات وعیون. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا. یعنی جنت کے بارے میں ہر جگہ اکثر عموماً ایک ہی لفظ آتا ہے متقی. یہاں پر بھی رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا اسی سے ملتا جلتا جو اپنے رب کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا کہ رب العالمین شم حساب و کتاب دن. اور پھر اس ڈر سے اس نے گناہوں کی زندگی کو خیر باد کہہ دیا. میرا رب کہیں سے مجھ سے روٹ نہ جائے, وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میری رب کے ساتھ بن جائے, مخلوقات کے ساتھ نہ بنے تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن رب العالمین کے ساتھ میری دوستی پکی ہو جائے, میں اس کی نافرمانی نہ کروں. اللہ کے ڈر سے, اللہ کے تعلق میں, اللہ کے عشق میں, اللہ کے شوق میں اس دنیا کو, فانی دنیا کو, اس کی دوستیوں کو, اس کے تعلق کو خیر باد کہہ دینے والا, الوداع کر دینے والا. فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اس کے لیے دو باغ ہوں گے. ایک ہی باغ تو کافی تھا, دو کی کیوں ضرورت. فرمایا دنیا میں جو عیش و آرام والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے ڈبل, دو گاڑیاں, دو مکان, آگو جوم بیاگو سری نگر, وہ گرمسکس بیاگو, دو دو گاڑیاں, ہر نعمت ان کے پاس ڈبل ہوتی ہے. جنتیوں کے پاس بھی ڈبل ڈبل نعمتیں ہوں گی. جنتان دو دو باغ. آگے رب العالمین فرماتے ہیں ذواتا افنان وہ دونوں باغ بکثرت ٹہنیوں والے ہوں گے. اب اس میں کتنے درخت ہوں گے؟ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس میں ایک درخت لگا. آپ نے زندگی میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا 1,00,000 درخت لگ گئے. آپ نے زندگی میں مثال کے طور پر 1 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کہا اس میں اضافی 1 کروڑ درخت لگے. ایک تو وہ جو اللہ نے لاکھوں کروڑوں اس میں لگائے ہوں گے وہ الگ ہے, اس کے علاوہ جتنے درخت لگیں گے وہ جتنا انسان تسبیح, جتنا انسان تحمید, جتنا انسان تکبیر کہے گا اتنی زیادہ اس میں درختوں میں اضافہ ہوگا. پھر ایک ایک درخت کا سایہ آپ نے سنا کہ 100 سال سوار اس کے سائے میں چلتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. پھر اس کے اندر ٹہنیوں والا ذواتا افنان, جتنی زیادہ ٹہنیاں اتنے زیادہ پھل, اتنا زیادہ سایہ, اتنا زیادہ پر لطف درخت ہوگا. ذواتا افنان. ایک درخت ہوتا ہے اخروٹ کا, ایک درخت ہوتا ہے آپ دیکھیں گے سیب کا, ایک درخت ہوتا ہے آم کا, ایک درخت ہوتا ہے سفیدے کا جس کی آپ لکڑی نکالتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں اتنا خاص کیونکہ اس کے اندر ٹہنیاں نہیں ہیں, فائدہ مند بھی نہیں ہے. لیکن اخروٹ کا درخت زیادہ سایہ والا, زیادہ پھل والا. سیب کا درخت زیادہ سایہ والا, زیادہ ٹہنیاں, زیادہ پھل. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے جو درخت ہوں گے ذواتا افنان ٹہنیوں والے ہوں گے, تو زیادہ ٹہنیاں زیادہ پھل ہوگا اس کے اندر. اور اتنے پھل دنیا کی طرح نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جنت کا جو ایک کھجور ہوگا, تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ جنت کے اندر جو ایک کھجور ہوگا وہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. تفسیر مظہری کے اندر اسی سورت کے ذیل کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ ایک کھجور کا جو ایک دانہ ہوگا وہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. تو سوچئے کہ وہ پھل کیسے ہوں گے کھانے کے لیے. اور انار کے بارے میں اسی کے اندر لکھا, اسی تفسیر کے اندر کہ انار جب سامنے رکھا جائے گا تو وہ چھوٹا نہیں ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھ کر اس کو کھائیں گے. اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھ کر اس کو کھائیں گے. قرب قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا چھلکا چھتری کی طرح سر پر استعمال ہوگا. تو جنت کے کیا کہنے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو انگور کا ایک دانہ ہوگا وہ اتنا بڑا جتنی بڑی آپ کی ایک بوری ہوتی ہے آٹے والی, اتنا بڑا, جس کو کشمیری میں پہلے کہا کرتے تھے بستوڑ. یعنی جب ہم جانور کی کھال اتارتے تھے اس میں ہم آٹا بھرا کرتے تھے تو جتنی بڑی وہ ہوا کرتی, فرماتے اتنا بڑا اس کا ایک دانہ ہوگا. ذواتا افنان, یہ پھل کھانے کے لیے انسان کو ملیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا, دنیا کی نعمتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر
دنیا کی نعمتوں کے اندر ذائقہ ایک ہوتا ہے، جنت کے اندر انسان جو بھی نعمت کھائے گا اس کے اندر ایک ذائقے نہیں ہوں گے، ہزاروں ذائقے ہوں گے۔ آپ نے کیلے کا ایک مرتبہ اس کو کاٹا، آپ کو ایک ذائقہ حاصل ہوا، دوسری مرتبہ کاٹو گے اور زیادہ ذائقہ، تیسری مرتبہ کاٹو گے مختلف ذائقہ، چوتھی مرتبہ کاٹو گے اور مختلف ذائقہ، یعنی دنیا کے ذائقوں سے 1000 گنا افضل ذائقے والا جنت کا پھل ہوگا۔ اور جنت کے پھلوں کی خاصیت یہ ہوگی، انسان جتنا کھائے گا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دنیا کے اندر انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، انسان کا دل اکتا جاتا ہے، جنت کے اندر انسان کا دل نہیں اکتائے گا۔ جنت کی نعمتوں کی خاصیت یہ بھی ہے کہ انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے ریزش نکالیں گے، نہ کبھی ان کو پاخانے کی قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی، نہ عورتوں کو ماہواری ہوگی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہوں گی انسان کے لیے، کس نے؟ لمن خافا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا۔ اے اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا۔ فیما عینان تجریان، اس جنت کے اندر 2 چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، آگے آئے گا نضاختان، ابلتے ہوئے، یہاں پر آ رہا ہے تجریان۔ فرمایا کہ یہ چشمے کہاں سے نکلیں گے؟ عرش کے نیچے سے نکلیں گے، اس لیے ان کے لیے تجریان کا لفظ آیا ہے۔ کیا صرف 2 ہی چشمے ہوں گے؟ نہیں، یہ تو خاص مخصوص قسم کے VIP چشمے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیسے ہوں گے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ جنتیوں کے لیے کیا راحت، کیا سکون، کیا ٹھنڈک، کیا کیا مزے کی چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، کوئی انسان جانتا ہی نہیں۔ فرمایا مالا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان نے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچا، تو بولیں گے کیسے؟ بولتے تو تب جب انسان نے کبھی وہم و خیال میں وہ چیزیں آئی ہوتی، جب اشیاء میں زیادہ کیال سنتر وکری میں اشیاء سے مثال دیں، لیکن جنت کی نعمتیں ان سے کروڑ گنا افضل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے کیا کہنے۔ تو 2 چشمے تو یہ ہوں گے VIP قسم کے، خاص قسم کے ہوں گے، کیسے ہوں گے اللہ ان کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ محمد کے اندر آیا انہار من عسل مصفى، خالص شہد کی نہریں ہوں گی، آنکھ نہ کہ نہرون کا لفظ نہیں آیا، انہار جمع کا لفظ آیا، بے شمار نہریں شہد کی ہوں گی۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، مزیدار میٹھے ذائقے دار دودھ کی بے شمار نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر دودھ 2 دن کے بعد خراب ہوگا، لیکن جنت کے اندر انہار من خمر لذۃ للشاربین، دنیا کے اندر شراب ایسا پیتے انسان پاگل ہو جاتا ہے، جنت کی شراب سے انسان کی لذت دوبالا ہوگی، فرحت اور خوشی دوبالا ہوگی۔ فرمایا کہ اس کی ایک نہر نہیں، بے شمار نہریں ہوں گی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون تتعیون متقی، تو سارے خود بڑی چیز اگر جنتی بنن چھ تیل کیا بنن متقی، اچھی یہی علاج قرآن و سنت اس مزمت۔ فیہما عینان تجریان، فرمایا کہ ان کے اندر 2 چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اب دیکھیں میوے کتنے، اللہ نے فرمایا کل فاکہۃ، ہر میوہ۔ آپ سے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر میووں کے نام بولو گے، آپ بولو گے کیلا ہے، سنترا ہے، آم ہے، امرود ہے، فلاں ہے، اخروٹ ہے، سیب ہے، بادام ہے، کشمش ہے، یہ ہے، ختم۔ اولا مجھے پتا اللہ نے جنت کے اندر کتنے کروڑوں پھل پیدا کیے ایسے نہ پتا ہے کہ اس محدود دنیا سے روزن، تو وہ جو کروڑوں قسم کے میوے ہوں گے ان میووں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ مثلا سیب دنیا میں 1 قسم کا، لیکن جنت کا سیب 1 قسم کا نہیں ہوگا، الگ الگ قسم کا ہوگا، ذائقے تو ہزاروں قسم کے الگ، لیکن ہر میوے کی قسمیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ کیسی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واتنا ہے کھاونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تتی وشود۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ دہر کے اندر آیا ہے قطوفہا تضلیلا، ان کا توڑنا آسان ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ جنت کا درخت جب اتنا اونچا ہے کہ سوار 100 سال اس کے سائے میں چلے گا، تت پہ ہور کھسن پت پہ سوالن مشکل چھو نا مسئلے تھے، لیکن سورہ دہر میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا توڑنا آسان، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جنت کے پھل کو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے جیسے مرضی آئے گا کھائے گا۔ انسان تمنا کرے گا کہ یہ پھل کھاؤں گا تو شاخ خود جھک کر انسان کے سامنے حاضر ہو جائے گی، توڑو اور کھاؤ۔ اس میں انسان کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر پہ ویسے کیا گھن مسئلہ، وہ خود بخود جنت کی شاخ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس شاخ کے پھل کو توڑ کر کھائیں گے۔ قطوفہا تضلیلا، اس کا توڑنا آسان ہوگا۔
فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فروش بطائنها. یہ جنتی لوگ کیا مشقت اٹھائیں گے؟ کیا کھیتی باڑی کرنی پڑے گی؟ کیا درختوں کو پانی دینا پڑے گا؟ نہیں نہیں نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی تم کو بنا کر دیں گے. تم تو بس آرام سے بیٹھو. ٹیک لگائے ہوں گے علی فروش، ایسے تختوں پر، بطائنها ایسے بستروں پر، فرش پر، بطائنها جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، من استبرق، وجن الجنتین دان، اور دونوں پھلوں جنتوں کا پھل دان نزدیک ہوگا، جو مضمون ابھی آپ کے سامنے آ گیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا، اگر دنیا بھر کی نعمتیں انسان کو میسر ہو، بیوی نہ ہو، ساتھ نہ ہو، اور انسان کو راحت و آرام نہ ہو تو کچھ فضا نہیں. فرمایا کہ جنت کے اندر ایک تو جو تمہاری بیویاں دنیا کی ہوں گی وہ دنیا کی یہ ان حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت بنا دی جائیں گی، اور وہ تمہارے ساتھ پیش ہوں گی وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت تمہارے لیے اس کے علاوہ حوریں رکھیں گے. فیہن قاصرات الطرف، کیسی؟ فرماتے ہیں اتنی حسین و جمیل، اتنی حسین و جمیل کہ ان کے جسم پر، صحیح حدیث میں ہے کہ ان کے جسم پر 70 کپڑے ہوں گے، اور 70 کپڑوں کے بیچ سے بھی ان کی پنڈلی نظر آئے گی. اتنی حسین و جمیل ہوں گی. اگر وہ اپنی پنڈلی کو زمین و آسمان سے نیچے ڈالیں تو زمین و آسمان جو ہے روشن ہو جائے گا، اسی طریقے سے جیسے کہ سورج سے زمین و آسمان روشن ہو جاتا ہے. اگر وہ تھوک دیں 7 سمندروں کے اندر تو ان کا کھارا پانی جو ہے مٹھاس کے اندر تبدیل ہو جائے گا. ان کی زلفیں اگر لہرا دی جائیں زمین کے اندر تو خوشبو سے کائنات معطر ہو جائے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ حوریں اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، لیکن ان کے اندر حیا ایسی ہوگی کہ نگاہیں جھکی ہوں گی، کوئی تکبر ان کے اندر نہیں ہوگا. فیہن قاصرات الطرف، اس جنت کے اندر نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی. لم یطمثہن، جن کو کبھی کسی انسان نے اس سے پہلے نہیں چھوا ہوگا. ولا جان، اور نہیں کسی جن نے. روایت میں آتا ہے کہ جو جنوں کے لیے حوریں پیدا کی ہوئی ہوں گے ان کو کسی جنات نے نہیں چھوا ہوگا، اور جو انسانوں کے لیے اس کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت ہوں گے اور مرجان، موتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سو نیک عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتا الا الاحسان، مگر بہترین اجر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دنیا کے اندر نیک عمل کیا، میں تم کو اس کا بہترین اجر دوں گا، باغات دوں گا، جنتیں دوں گا، نعمتیں دوں گا، حوریں دوں گا، دنیا بھر کی ساری نعمتیں دوں گا. یہ میرے یہاں تمہارے لیے بہترین اجر ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی نیک عمل کیے جاؤ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب دنیا کے اندر بھی لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں السابقون الاولون، تقوی کے اعلیٰ معیار پر، اخلاص کے اعلیٰ معیار پر، گناہوں کو کبھی دور تک چھوا تک نہیں. فرمایا کہ ان کے لیے جنت بھی نرالی ہوگی، جنت بھی انوکھی ہوگی، جنت بھی دوبالی ہوگی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وآخر خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، گناہ بھی ہو گئے، نیکیاں بھی ہو گئی، بس اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے. فرماتے ہیں کہ جنت کا 2 طبقہ ہوگا، 2 طبقے ہوں گے. جو اوپر آپ نے پڑھے 2 باغات، یہ ان معزز ہستیوں کے لیے ہیں جو اخلاص اور تقوی کے اعلیٰ پیمانے معیار پر فائز ہوتے ہیں، رتبے پر فائز ہوتے ہیں. پھر جو ان سے کمتر دنیا کے اندر تقوی کے اندر ہوتے ہیں، عمل کے اندر کمتر ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، لیکن توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، ان کے لیے یہ جو 2 جنتیں ہوں گی جن کا آگے تذکر آ رہا ہے. وَمِن دُونِهِمَا، اب 2 ترجمہ کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان سے کمتر 2 باغ اوگ ہوں گے، اور ایک ترجمہ کیا گیا نہیں اس کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ، جو گہرے سبز ہوں گے. آم کے باغ کو آپ دیکھیں گے تو آم کے باغ کے درختوں کو دور سے یوں محسوس ہوتا ہے اس کے پتے اتنے گہرے سبز ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کالا باغ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت کی ان درختوں کے پتے بھی اتنے سبز ہوں گے کہ یوں محسوس ہوگا گویا کہ وہ کالے ہوں گے، حالانکہ وہ کالے نہیں ہوں گے بلکہ گہرے سبز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں بھی 2 چشمے ہوں گے، نضاختان، ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ، اس میں میوے ہوں گے. دیکھیے پچھلی آیت کے اندر کیا آیا تھا، فیہما من کل فاکہہ،
ہر میوہ، اور یہ تن کیا ہو میوہ، وہاں پر آیا زوجان دو قسمیں، یہاں پر کیا آیا صرف میوہ، تو یہ اس سے کم تر درجے کی جنت ہوگی۔ فیہما فاکہۃ، اس میں میوے ہوں گے، ونخل اور کھجور ہوں گے، ورمان اور انار ہوں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، اس میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فیہن خیرات حسان، نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی، خیرات نیک سیرت جن کا کردار انتہائی پاکیزہ، شرم و حیا والی، عفت والی، حسان، اور پھر اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہوں گی۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت نیک سیرت ہوتی ہے لیکن خوبصورت نہیں ہوتی ہے، کوئی عورت خوبصورت ہوتی ہے لیکن نیک سیرت نہیں ہوتی، کردار اچھا نہیں ہوتا، لیکن جنت کی عورتوں کی کیا کہنے، جنت کی حوروں کے کیا کہنے، نیک سیرت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ حور مقصورات فی الخیام، حور گوری عورتوں کو بولتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو، مقصورات وہ خوبصورت حوریں ہوں گی، مقصورات جو محفوظ ہوں گی، فی الخیام خیموں کے اندر۔ میں نے کل بتایا تھا کہ جنت کے اندر ایک خیمہ موتی کا ہوگا اور 60 میل اس کی لمبائی، 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی، اندر سے خالی ہوگا، اس کے اندر یہ جنتی ہوں گے، ایک کونے کے اندر کچھ، ایک کونے کے اندر کچھ، یہاں کے لوگوں کو وہاں کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، ایسی جگہوں پر اللہ رب العزت نے یہ حوریں محفوظ رکھی ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، گوری عورتیں مقصورات فی الخیام، خیموں میں محفوظ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان حوروں کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہیں کسی جنات نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ متکئین علی رفرف، وہ ٹیک لگائے ہوں گے، علی رفرف خضر، سبز قالینوں پر، وعبقری حسان، اور نقش و نگار والی نادر فرشوں پر۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلال جو بزرگی والا ہے، والاکرام اور عظمتوں والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا، یا ذی الجلال والاکرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی۔ ایک حدیث میں آیا کہ علی ذو، تم تھامو، ذل جلال والاکرام، یعنی جب بھی دعا مانگو تو دعا کے اندر یہ الفاظ بھی کہنے چاہیے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے، اے عظمتوں والے، اے اکرام والے، یعنی انسانوں کی عزت دینے والے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان طاقتور ہوتا ہے، حکومت کا مالک ہوتا ہے، جب اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو وہ غریبوں کی غربت اس کو نظر نہیں آتی، اسے چھوٹوں کی عزت کرنا بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں، اللہ بزرگی اور عظمت والا ہے، وہ کائنات کے اندر سب سے بڑا ہے، لیکن وہ چھوٹوں کو بھولتا نہیں، وہ مخلوقات کو بھولتا نہیں، بلکہ ان کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اور مسلسل ان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تبارک اسم ذی الجلال والاکرام۔ جنات نے اس صورت کو سننے کے بعد، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد یہ الفاظ زبان سے کہے تھے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے رب العالمین تیری نعمتوں میں سے ہم کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں، بس تیرے لیے تعریف ہے۔ ہم بھی زبان سے یہی الفاظ دہرائیں، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔